Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? I hope you're doing well. Welcome back to my channel Keep Learning Deen and Dunya. As you can see that کہ آج میرا ٹاپک ہے سورہ فلق. سورہ فلق کب کہاں اور کیسے نازل ہوئی، اس کا ترجمہ اور اس کی فضیلت. وداؤٹ اینی ڈیلے لیٹ اسٹارٹ مائی ٹاپک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، سورہ فلق جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور اسے مدنی سورہ بھی کہا جاتا ہے اور اس میں 5 آیتیں ہیں. اچھا، اب اس کا شان نزول کیسا ہوا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو پلیز یہ بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے، اسے لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا. یہ سورہ مطلب سورہ فلق اور سورہ ناس اس وقت نازل ہوئی جب کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور اعضاء پر ظاہر ہوا. اس کا اثر قلب و عقل و اعتقاد پر کچھ اثر نہ ہوا. چند روز کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھیجا. انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا. اس کے نیچے سے کھجور کے گابے کی تھیلی برآمد ہوئی. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ شریف اور جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے چند دندانے اور ایک ڈورا جس میں 11 گرہیں لگی تھیں اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی تھیں. یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں، سورہ فلق اور سورہ ناس. ان دونوں صورتوں میں سورہ 11 آیتیں ہیں، 5 سورہ فلق میں ہیں اور 6 سورہ ناس میں ہیں. ہر ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، مطلب تب یہ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی ہیں. نیکسٹ اب میں آپ کو بتاتی ہوں سورہ فلق کا ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قل اعوذ برب الفلق. تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے. من شر ما خلق. اس کی سب مخلوق کے شر سے. ومن شر غاسق اذا وقب. اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے. ومن شر النفاثات فی العقد. اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں. ومن شر حاسد اذا حسد. اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. تو یہ ہے سورہ فلق کا تلاوت اینڈ اس کا ترجمہ. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فلق اور سورہ ناس کی صورتیں بتائی ہیں اور اس کی بہت ساری فضیلتیں بھی ہیں. انشاءاللہ وہ میں بیان کرتی ہوں. بیماری و جادو، وبا اور اندیکھی بلاؤں سے بچاؤ کی دعا ہے سورہ فلق. نیکسٹ، اگر کوئی شخص صبح شام پڑھتا ہے، کسی طرح کا خوف و خطر نہ ہو، تمام بلیات و آفات دور ہوں. ان سب چیزوں سے سورہ فلق کے پڑھنے سے یہ سب چیزیں دور رہتی ہیں. نیکسٹ، یہ صورت آسیب، سایہ، جنات کو دور کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. مطلب یہ سب سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے سے ان سب جنات سے ہم لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ یہ سورہ ہمیں بتائیں گے کیونکہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوئی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں تو نو ڈاؤٹ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا پروٹیکشن بھی بتایا ہے. نیکسٹ میں آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے اور بدن کے جس حصے تک ہاتھ پہنچتے وہاں ہاتھ پھیرتے، لیکن ہاتھ پھیرنے کی ابتدا سر سے اور چہرے سے ہوتی اور جسم کے اگلے حصے سے. اسی طرح 3 مرتبہ یہ عمل کرتے تھے.
نیکسٹ حدیث، عبداللہ کہتے ہیں بارش کی رات میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، جب ہم آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح شام 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، یہ ہر بلا کو دفع کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز بتائی ہے اور ان سب چیزوں سے پروٹیکشن کی بھی دعائیں بتائی ہیں۔ نیکسٹ، سورہ فلق کا بلا ناغہ پڑھنے والا تمام آفت ارضی و سماوی سے محفوظ رہتا ہے، یہاں تک کہ دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ ساری ہماری سورہ فلق کی فضیلتیں تھیں، ان کا ترجمہ تھا اور یہ ساری ڈیٹیل تھی کہ سورہ فلق آخر نازل کیسے ہوئی، اس کا نزول کیسا ہوا۔ تو الحمدللہ یہ میں نے آپ سے شیئر کری ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سورہ ناس کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گی کہ وہ بھی کیسے نازل ہوئی۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کرا کریں، شیئر کریں اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ، اور اگر آپ پہلی بار آتے ہیں میرے چینل پہ تو اسے سبسکرائب ضرور کریں۔ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ ویڈیو بناؤں زیادہ سے زیادہ اور آپ تک اسلامک انفارمیشن، جینوئن اسلامک انفارمیشن پہنچے، تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور انشاءاللہ اور اپنے معمول میں صبح شام سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ اخلاص 3 بار ضرور پڑھا کریے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارا پروٹیکشن ہوتا ہے۔ اور رات میں سونے سے پہلے بھی پڑھنی ہے، سورہ فلق پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے اینڈ سورہ ناس پڑھنی ہے۔ اس لیے پڑھنی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، اور اس کے پڑھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وجہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جادو آسیب ہوا تھا، اس لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔